اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ حوائجکم حتی الملح، میرے غلاموں تمام سوالات اللہ کے حضور پیش کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارے گھر کا نمک ہی ختم ہو جائے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں دکان سے ملنا ہے، اولاً بھی اس کا سوال اللہ سے کرو۔ سو دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے تو یہ شرک فی العبادت ہوگا، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام عمل ہے۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ دعا، ہر مراد، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اور اس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو نے جلدی کی ہے۔ ادب یہ ہے کہ اذا صلیت فقعدت، جب تو نماز پڑھ لے تو تھوڑی سی دیر بیٹھا کر، بیٹھ کے کیا کیا کر، فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے تعریف بیان کیا کر جیسے وہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلی علیہ ثم ادعوہ، جب اللہ کی تو حمد بیان کر لے تو پھر مجھ پہ درود و سلام پڑھا کر، جب مجھ پہ درود و سلام پڑھ لے پھر اللہ کے حضور دعا کیا کر۔ وہ شخص گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس نے اللہ کی حمد بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے درود و سلام پڑھا، پھر حضور نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، جب اس نے حضور کے طریقے کے مطابق سارا عمل کر لیا تو آخر میں حضور نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے اب اللہ سے دعا مانگ، اب اللہ تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھ لینا چاہیے، الحمدللہ پڑھ لینا چاہیے، سبحان اللہ پڑھ لینا چاہیے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے جمعہ آپ اجتماعی طور پر وہ بھی بادل نخواستہ ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوں اور پھر سارا ہفتہ گزر جائے، پورا مہینہ بیت جائے، کبھی نماز جنازہ میں دعا مانگنا نصیب ہو، کبھی عید میں، وہ بھی مجبوراً، تو یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دعا کا حق ادا نہیں کر رہے۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیث جس کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں نقل کیا اور یہ 899 نمبر حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سأل احدکم فلیکثر فإنہ یسأل ربہ، فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ مانگے، اللہ کے حضور دعا کثرت سے مانگے، کثرت کے ساتھ سوال کرے، بہت زیادہ دعا مانگے، کیونکہ جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہ کسی بندے سے نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يحب الملحین فی الدعاء، آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کی دعا کو پسند کرتا ہے جو اپنی دعا میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی حاجات، مناجات، آہذاریاں دعا کی صورت میں پیش کرتے ہوئے جو لوگ گڑ گڑاتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے۔ دعا کا
پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ضروری ہے. جس طرح ہر عبادت میں اخلاص، للہیت، یعنی وہ عبادت ریاکاری سے پاک ہو، تصنع سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، تو دعا بھی چونکہ عبادت ہے تو دعا میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے امتیوں کو دعا کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگا کرو. اللہ کے حضور دین کو خالص کر کے اس سے دعا مانگو. دعا میں کسی قسم کی تصنع، بناوٹ، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جہاں یہ شائبہ آ جائے تو سمجھ لیں اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ میں اس انداز کے ساتھ دعا کروں گا تو لوگ میرے بارے میں اچھا تصور کریں گے، تو سمجھ جائیں کہ دعا رد ہو چکی ہے. دعا کا یہ ادب نہیں ہے. دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا اللہ کے حضور کرنی چاہیے، اس میں اخلاص ہو، اس میں للہیت ہو، اس میں اللہ رب ذوالجلال کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. یہ دعا کا پانچواں ادب ہے. دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے. آپ بہت سی جگہوں پہ دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے احباب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، انگلیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں. کوئی بڑے لوگ یہاں ہاتھوں کو رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانا وہ اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں. دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ، میں نے آقا علیہ السلام کو کئی مرتبہ ایسے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا کہ آقا علیہ السلام دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اتنے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا آپ کے بغل و مبارک کی سفیدی بھی ہمیں نظر آ رہی تھی. تو یہ دعا کا ادب ہے. دعا اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے اور دعا ہتھیلیوں کے ساتھ مانگنی چاہیے. ہاتھوں کو یوں کر کے بیٹھنا اس طرح یا الیاذ باللہ الٹے ہاتھ کر کے بیٹھنا، یہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. دعا میں ہتھیلیوں کو اللہ کے حضور پھیلانا چاہیے. حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم، جب اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہتھیلیوں کے پیٹ کے ساتھ سوال کرو. اپنی ہتھیلیاں اللہ کے حضور کھول کے بیٹھو. یہ دعا کا ادب ہے کہ دعا میں ہاتھ نہ چٹخا رہے ہوں دعا کرنے والے، نہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں، نہ اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے اس طرح بیٹھے ہوں. اللہ سے سوال کرنا ہے تو جس طرح سائل بن کے کوئی کہیں سوال کرتا ہے تو اللہ کے حضور بھی انسان سوالی بن کے، سائل بن کے ہاتھوں کو اٹھا کے اور اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے. دعا کا آٹھواں ادب یہ ہے کہ آواز کو نہ تو بہت زیادہ پست رکھنا چاہیے کہ لب بھی نہ ہل رہے ہوں اور نہ اتنا اونچی آواز میں دعا کرنی چاہیے کہ انسان سننے والا یہ محسوس کرے کہ دعا نہیں کر رہا بلکہ خواہ مخواہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے دعا کرنا بھئی اللہ کے حضور. اب دیکھیں کوئی سائل ہے دنیا میں کسی کے دروازے پر جائے اور اس کے دروازے کو جا کے ٹھک ٹھک کرے اور گھر والا باہر ہو اور اس کو تڑی کے ساتھ لگائے، چلو خیرات لے آ، میں بھکاری ہوں، میں تم سے سوال کرنے آیا ہوں، جاؤ آٹا لے آؤ میرے لیے. سن نہیں رہے تم؟ اب یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ایک تو آپ سوالی ہیں، دوسرا آپ کی گردن میں سریا آ چکا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو چیخنا، چلانا، آرڈر ٹائپ دعا کرنا کہ باری تعالیٰ یوں کر دے، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. پھر
اللہ کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب ذوالجلال کو اونچی آواز میں بھی پکارو، خفیہ آواز میں بھی پکارو، اللہ تبارک و تعالی ہر دو طریقوں سے دعا کو سنتا ہے۔ سو یہ دعا کا 8واں ادب ہے۔ دعا کا 9واں ادب یہ ہے کہ دعا میں کسی قسم کی کافیہ بندی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اشعار کی صورت میں انسان جو ہے وہ، ہمارے ہاں دعاؤں کے بڑے عجیب عجیب طریقے آ چکے ہیں، اور ان دعاؤں میں جناب آپ اشعار سنتے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا فانظر السجع من الدعا، اپنی دعا میں کافیہ کو مت لایا کرو، وزن کے اشعار مت لایا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضور کے زمانے میں ایسی دعائیں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا آپ اپنے طریقے کے مطابق، آپ اپنے دل کی بات اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، تنہا بیٹھ کے جس طرح چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور علمی الفاظ میں لوگوں کے سامنے ڈرامے بازیاں کرنا اور اس میں اشعار کو لے آنا، وزن کے اشعار لے آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ دعا کا 10واں ادب یہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو باوضو ہونے چاہیے انسان۔ ویسے ہی منع نہیں ہے کہ انسان بے وضو ہو تو دعا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کے حضور دعا بھی کر سکتا ہے، لیکن ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے، چونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی لزوم کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا باوضو ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ بندہ اللہ کے حضور عبادت کر رہا ہے تو اس کا ادب ہے، 10واں ادب ہے کہ انسان دعا بھی مانگے تو اس کا جسم پاک ہونا چاہیے اور وہ انسان باوضو ہونا چاہیے۔ 11واں ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا رغبت اور خوف کے ساتھ کرنی چاہیے، دل جمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انسان کے اوپر اللہ کا خوف بھی طاری ہونا چاہیے۔ اکڑے ہوئے جسم کے ساتھ، اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تکبر۔ وہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، کبر تو اللہ کو زیبا ہے۔ فرمایا وہ چادر جو اللہ سے چھیننا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حضور آئے ہیں تو عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اللہ کے بندے بن کے آئیں، عاجز بن کے آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں بھی یہ آداب بندوں کو سکھائے گئے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا انہم، مومنین کی تعریف اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا مومن وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کا موقع ملے سست روی کا شکار نہیں ہو جاتے، بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رَحَمًا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور جب وہ ہمارے حضور دعا کرتے ہیں تو دعا میں وہ خوب خوف کو طاری کرتے ہیں اور خوب چاہت کو طاری کرتے ہیں۔ دل کی رغبت بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعائیں سنے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ان کی ذات کے اوپر خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے ہوئے یہ دعا کا ادب ہے، دعا پورے دل اور دماغ کی رغبت کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ سے اس دعا میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہے، آپ دنیا میں بھی یہ معاملہ دیکھ لیں، ہر وہ بندہ اپنا کام نکلوا آتا ہے کہیں نہ کہیں سے جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تضرع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے حضور بندہ بیٹھا ہے اور اللہ کے حضور بیٹھ کر وہ تکبر کی چادر تان کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی عبادات کو رد کروا رہا ہے۔
ادب یہ ہے کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کے حضور دعا کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے۔ دعا کا 13واں ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کو اس کو یقین ہو، دعا کی قبولیت کا اس کو یقین ہو، اور عزم کے ساتھ دعا مانگے۔ یوں نہ کہے باری تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے، تو چاہے تو میری دعا کو رد کر لے، یہ دعا میں یقین نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب سوال کرو، اللہ سے جب کچھ مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہاری نشو و نما فرمانے والا ہے، وہ تمہارا مالک حقیقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت۔ جب تم دعا مانگو حضور نے فرمایا یہ دعا ایسے نہ کیا کرو، اگر اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا تو چاہے تو میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرمایا نہیں، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، فرمایا کہ پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا دباؤ تو ہے نہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر تمہارے سوال کو رد کر دیں۔ لہذا پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یہ دعا کا 13واں ادب ہے۔ دعا کا 14واں ادب یہ ہے جب دعا مانگیں تو کوشش کیا کریں 3 مرتبہ دعا مانگیں، 3 مرتبہ۔ مختصر انداز میں آپ کہیں دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک دعا ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، بہت سارے دوستوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی یہ اہل سنت کے لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی یہ طریقہ گھڑ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے حکماً فرمایا کہ اللہ سے جب سوال کرو تو 3 مرتبہ کیا کرو، اور خود آقا علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے تو اللہ کے حضور 3 مرتبہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، یہ جو عمل آ رہا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کی، حدیث نمبر 1794 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا، آقا علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام 3 مرتبہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، اللہ سے جب سوال کرتے تھے تو 3 مرتبہ سوال کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کسی کی تعزیت کو جائیں تو آپ 3 مرتبہ دعا مانگ سکتے ہیں، یہ دعا کا ادب بھی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ لیکن کہیں کسی جگہ پر جو پچھلے آداب آپ سماعت کر چکے ہیں، ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ جب ہم 3 دعائیں کرتے ہیں اس کا ہم نے ایک پورا ٹائم فریم متعین کر رکھا ہوتا ہے کہ پہلی دعا 10 منٹ کی ہے، دوسری 8 منٹ کی ہے، تیسری 6 منٹ کی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پوری رغبت، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں، 1 مرتبہ مانگیں، 2 مرتبہ مانگیں، 3 مرتبہ مانگیں، 4 مرتبہ مانگیں۔ حدیث پاک آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری دعائیں رد فرمائے، جتنی چاہو اس سے سوال کرو، وہ تمہاری دعاؤں سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ لہٰذا دعا کو 3 مرتبہ مانگنا اور طلب کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کا 15واں ادب یہ ہے خوشی اور مصیبت دونوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم خوشی میں ہوں تو رب کو بھلا دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آن پڑے تو پھر ہمیں تسبیح یاد آ جاتی ہے، ٹوپی یاد آ جاتی ہے، وضو کرنا، مسجد میں آنا، اللہ اللہ کرنا، زبان کو چپ کرنا، قرآن کی تلاوت، پھر ہمیں یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل میں دعا کو فوراً قبول کرے، انسان کے اوپر کوئی مشکل مرحلہ آئے
اور انسان کسی کے دروازے پر چل کے نہ جائے، کسی سے اپنی وہ ٹینشن شیئر نہ کرے، بلکہ وہ گھر بیٹھ کے جہاں بیٹھا ہے ادھر اس پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے وہ سوچے کہ اللہ فوراً میری مشکل دور کرے اور میری دعا قبول کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فل یکثر الدعاء فی الرخاء، اسے چاہیے کہ وہ خوشی میں، خوشی کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں اللہ کے حضور کثرت سے دعائیں مانگا کریں، یعنی ان ایام میں جن ایام میں ان پر پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور ٹینشن نہیں ہے، بالکل خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے دعائیں مانگتا پھرے، اللہ سے دعائیں طلب کرتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے۔ اس عمل کی جزا اور اس عمل کا پھل اسے اس وقت ملے گا جب اس کے اوپر کوئی مشکل آئے گی، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما دے گا۔ تو دعا جو ہے خوشی اور مصیبت میں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کا 16واں ادب یہ ہے کہ دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے۔ جب دعا مانگے تو دعا کا ادب یہ ہے، ایک طرف اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ نافرمانی کی، میں نے اللہ کی ان حدوں کو توڑا، اس نے پھر بھی میرا رزق نہیں آنے سے روکا، اس نے پھر بھی میرا چہرہ نہیں بگاڑا، اس نے پھر اس کے باوجود، میرے گناہوں کے باوجود بھی جو لوگوں میں میری عزت جو تھوڑی بہت بنی ہوئی تھی اس نے اس پہ حرف نہیں آنے دیا۔ ایک طرف انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، دوسری طرف گناہوں کو یاد کرے، ایک طرف گناہوں کو یاد کرے اور دوسری طرف اپنے اللہ کی طرف سے جو اسے نعمتیں مل رہی ہیں ان کو یاد کرے، تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو پھر رد نہیں فرماتا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح اس کا 17واں ادب یہ ہے کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہو، اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہو۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو کیسے رد نہیں فرمایا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آقا نے فرمایا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کسی کشتی پہ سوار تھے، وہاں سے دریا میں سمندر میں گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں انہیں لے لیا اور پھر انہوں نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ دعا رد نہیں فرمائی۔ وہ جملے کیا تھے یا رسول اللہ آپ بتائیں؟ فرمایا انہوں نے دعا مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور بالکل عاجزی اور انکساری والا کر کے پیش کرے اور بڑا ہونے کا اقرار اللہ کا کرے، باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی روزی دینے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر اپنی دعا میں شامل کرے تو یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ ایسی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس کا 18واں ادب یہ ہے دعا کا کہ دعا مانگتے ہوئے جامع دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے میں انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور وہ الفاظ پیش نہ کرے۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک۔ آقا علیہ السلام جامع دعائیں پسند فرمایا کرتے، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ قرآن کی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ چہل ربنا کے ذنین وہ دعائیں قرآن مجید کی 40 دعائیں جو قرآن مجید میں لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، یہ جامع دعائیں ہیں۔ تو دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور جامع کلمات کے ساتھ دعا کریں۔ پھر جو دعا مانگنے والا ہے وہ صرف اپنے لیے نہ مانگے۔ مثلا میں آپ کا امام ہوں یا آپ میں سے کوئی امام ہے دعا کروانے والا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہ مانگے کہ باری تعالیٰ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، مجھے رزق کی خوشیاں عطا فرما، میرے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ آقا علیہ الصلوۃ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو آدمی کسی قوم کا امام ہو وہ انہیں چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا مانگے، یہ اس کے لیے جائز
نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے اسے چاہیے کہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے خیانت کی ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر اس کی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی پیشاب پخانہ روک کر نماز نہ پڑھے، کسی شخص کے اوپر پیشاب کا دباؤ ہے، وہ جائے واش روم میں اپنی حاجت کو پورا کر کے پھر آئے اور ٹینشن فری ہو کے اللہ کی عبادت کرے۔ تو اس میں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو وہ سامعین اجتماعی طور پر سب کا کیس اللہ کے حضور وہ پیش کرے۔ اسی طرح دعا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمدن، اللہ تو میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، صرف میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، یا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر اپنی رحمت نازل نہ فرما۔ جس طرح آج ہم ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں محبت رکھتے ہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو لوگوں کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہے جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو خطائیں بھی دیکھتا ہے پھر بھی روزی کے دروازے بند نہیں کرتا، جو گناہ بھی دیکھتا ہے تو پھر بھی بخشش اور مغفرت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو اللہ کے حضور بھی معاذ اللہ جھگڑا کرتے کہ باری تعالیٰ فلاں میرا مخالف ہے، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل نہ فرما۔ یہ بد دعا کسی کے لیے کرنا یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو خاص کر دیا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی، آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا لقد حجرت واسعا یرید رحمت اللہ، اللہ کے بندے جو اللہ کی رحمت بڑی وسیع تھی جس کے بارے میں وہ فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، تو نے اس وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے اپنے اوپر اور میرے اوپر۔ لہٰذا جب دعا مانگیں، دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے ساتھ دعا مانگیں۔ اسی طرح دعا کو ختم کریں تو آمین پہ ختم کرنا یہ دعا کے آداب میں سے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول ہو، جو میں نے اللہ کے حضور عرض کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اس آمین کی تلقین فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب یہ دعا کے آداب سکھائے گئے کہ امام جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس پر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، لیکن آمین پست آواز میں کہا کرو۔ آگے فرمائے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے جیسے ہوگی اللہ اسی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی خوشخبری کے مطابق ہمارے ساتھ فرشتے بھی شامل نماز ہوتے ہیں، وہ بھی ان عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ جب امام آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی، لہٰذا آمین پر دعا کا اختتام کرنا یہ دعا کا ادب ہے۔ پھر اس کا ایک اور ادب ہے، جب آپ دعا ختم کر رہے ہوں تو دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی نماز کا دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں دست مبارک اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ سو یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ پھر دعا کا ایک اور ادب ہے، دعا میں رونا چاہیے، اللہ کے حضور آہوزاری کرنی چاہیے، جس طرح حتیٰ کہ ہمارے ائمہ نے یہاں تک لکھا ہے احادیث پاک کی روشنی میں، جس طرح بچہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، انسان کو بھی ویسے رو کر اللہ کے حضور اپنی دعا کی مناجات پیش کرنی چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا اسے منہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے حضور یہ دعا کا
ادب ہے۔ پھر دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے انسان اپنی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے اور اپنی مصیبت ضعف اور تنگی کا تذکرہ کرے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہ پیش کرے، چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے بڑھ کر تو کائنات کا کوئی بڑا نہیں آ سکتا، الیاذ باللہ۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے حامان آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، خدا بھی دعوے دار آئے، اللہ نے سب کو عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے تم میرے بندے ہو، بندے بن کے رہو۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگیں اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے اس کے سب کچھ ہونے اور اپنے آپ کی نفی کر کے، اپنے آپ کو مصائب و آلام میں مبتلا کر کے جن میں ہیں وہ اس کا تذکرہ اللہ کے حضور کریں تو اللہ رب ذوالجلال ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی نعامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا جس نے اللہ سے دعا مانگی، جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے اندر نہروں کا تذکرہ کیا، جنت کے پتوں کا تذکرہ کیا، جنت کی حوروں کا، باقی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ لہٰذا اللہ سے جب دعا مانگیں تو حد سے تجاوز نہ کریں، بس اتنا عرض کریں باری تعالیٰ جس طرح آقا علیہ السلام نے شرکائے بدر کے لیے دعا فرمائی تھی، باری تعالیٰ یہ بغیر لباس کے تیرے حضور آئے ہیں تو ان کو لباس عطا فرما، اللہ یہ بھوکے آئے ہیں تو ان کو کھانا عطا فرما، پروردگار عالم تیری رحمت کے امیدوار بن کے آئے ہیں تو انہیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ سے جامعیت کے ساتھ جہنم سے چھٹکارے کی اور جنت میں داخلے کی دعا جامع انداز میں مانگنی چاہیے۔ دعا کا آخری ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ کرنے کی بجائے دعا کی توفیق ہی اللہ اس کو دیتا ہے جس کی دعا اس نے قبول کرنی ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے حضور دعا اٹھانا نصیب ہی اسے ہوتا ہے جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من فتح لہ من الدعاء منکم فتحت لہ ابواب الاجابہ۔ اللہ کے حضور جو دعا کر رہا ہے نا، گویا کہ اللہ نے اسے توفیق دے دی ہے، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھولے ہیں، تو وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حضور اکتانا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک کے مقدس ساعتیں ہیں، ان ساعتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے گزاریں، اللہ سے مانگیں، رزق مانگیں، خوشیاں مانگیں، عزتیں مانگیں، ملک پاکستان کی سلامتی مانگیں، عالم اسلام کی سلامتی مانگیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی سلامتی مانگیں، عالم اسلام کے حکمرانوں کی حیا، ان کی غیرت اللہ کے حضور طلب کریں کہ اللہ ان کو غیرت ملی عطا فرمائے، دین کی غیرت عطا فرمائے کہ وہ عالم اسلام کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ سب حضور کے عاشقوں کو، غلاموں کو، حضور اسلام کے کلمہ گو امتیوں کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ سب پر اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چادر چار دیواری کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ